كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، مختصر سی اس مجلس کے لیے قرآن کریم کی 2 آیتوں کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے پورے لائف سرکل کی بات کی ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو کس کیفیت میں تھا، کس حالت میں تھا، زندگی گزارنا شروع کی تو کن کن مراحل سے گزرا، اور جب زندگی گزارنے کے بعد بالکل زندگی کے آخری مرحلے پر آیا تو اس کی کیفیت کیا تھی، اور جب زندگی سے رخصت ہوا تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کس اسٹیٹس کے ساتھ پہنچا. ہر حالت کو پروردگار عالم نے اس سورہ مبارک کے اندر آیتوں کے اندر کور اپ کیا ہے کہ جب انسان کے پیدا ہونے کی بات آئی تو یہ خداوند متعال باور کرواتا ہے، اور اس کو متعدد بار ائمہ طاہرین کی معصومین کی روایت کے اندر بھی، خود قرآن کریم نے بھی اس انداز سے بھی کوٹ کیا کہ والذین، کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے انسان کو اس انداز سے پیدا کیا، اخرج من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ڈپینڈنٹ تھا فیملی کے اوپر، ڈپینڈنٹ تھا ماں باپ کے اوپر، خود کچھ کرنے کے قابل نہ تھا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس کے رزق کا سامان کیا، یہ نشو و نما پانے لگا، زندگی کی بہترین نعمتوں کو پانے لگا، اور جب زندگی گزار لی اس نے تو زندگی کے مختلف فیزز سے گزر کر آگے پہنچا. کبھی پروردگار عالم نے اسے صاحب ثروت بنایا، کبھی پروردگار عالم نے اسے آزمائش کے اندر ڈالا. ان تمام چیزوں کو خداوند متعال نے اس سورہ کے اندر بیان کیا، اور پھر اس انداز سے بھی تاکید کی کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جن کو پروردگار عالم نے صاحب ثروت بنایا
جن کو خدا نے کچھ مال دیا، تم کیوں کر اس مال میں سے لوٹا نہیں دیتے ان لوگوں کو جن کا حق خدا نے تمہارے مال کے اندر رکھا ہوا تھا؟ زندگی گزارنے کے بعد اب وہ فیز آیا کہ انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی بھی مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہے، ایک وہ صحیح و سالم انسان کے جو بڑھاپے کے اندر بھی ساری چیزوں پر دسترس رکھتا ہو، اور ایک وہ کیفیت جو معاشرے میں کسی نہ کسی مقام پر آپ کو نظر آتی ہے کہ انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ جو ایک مثال عمومی طور پہ دی جاتی ہے کہ بوڑھا بچہ برابر، یہ ہمارے معاشرے میں مثال دی جاتی ہے کہ بہت اتنا بزرگ ہو جائے کہ اب بالکل ڈیپینڈنٹ ہو اور اس انداز سے ہو کہ اب کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، یہ اس کیفیت میں ہو کہ گویا بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا آتا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بزرگ اور بوڑھا بچہ برابر ہے۔ قرآن نے اس چیز کو بھی کوٹ کیا کہ تم جو پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، بہترین زندگی تم نے گزاری، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کیا، تاکید بھی کی قرآن نے خود اس سورے کے اندر کہ دیکھو تمہاری ذات کا منیمم جو بدلہ ہے خدا کی بارگاہ میں جنت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا، جو تم خدا کے پاس جمع کرا رہے ہو وہی باقی بچنے والا ہے، جو یہاں جمع کر رہے ہو وہ ضائع ہو جانے والا ہے۔ پھر قرآن کی آیت اس انداز سے کوٹ کرتی ہے، سورہ مبارکہ نحل کے اندر پروردگار عالم اس انداز سے کوٹ کرتا ہے کہ تمہیں پروردگار عالم اس کیفیت میں لے کر آیا، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ وَمِنْهُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ خدا نے تمہیں اس کیفیت میں واپس پلٹا دیا، مَن يُرَدُّ پلٹا دیا، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ عمر کے اس کونے میں جا کر پروردگار عالم نے تمہیں ڈالا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اس کیفیت میں آ گئے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اب کچھ نہیں جانتے، یعنی وہ بڑھاپے کی دہلیز کے جس میں انسان بعض اوقات جانتے کے بعد بھی اب اس کیفیت میں کہ کچھ نہیں جانتا۔ اب جو زندگی ختم ہوئی، روح قبض کرنے کا مرحلہ آیا، اور روح قبض کرنے کا مرحلہ آیا تو پروردگار عالم نے یہاں پر بتایا کہ دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے لیے پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا۔ بنیادی طور پر یہ 5-10 منٹ کی جو گفتگو ہے اسی کے اوپر منحصر رہے گی۔ معصوم کی 2 روایتوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ اب قرآن کریم کی آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ نمبر 16 سورہ مبارکہ نحل، کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے اس انداز سے رخصت ہوتے ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ حالت میں جاتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ جاتے ہیں، اہل بیت پر ایمان رکھے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عمل صالح کو انجام دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ان کی روح کو قبض کرتے، طیبین اس حالت میں کہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں، محبت اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، تو یہ ملائکہ جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر ان ملائکہ کی سلامتی ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کانوا یعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جن کاموں کو تم انجام دے کر آئے ہو اس کے بعد پروردگار عالم نے تمہارے لیے جنت کو لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ نمبر 16، معصوم سے سوال ہوا، چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بصیر راوی ہیں، مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور مولا کی خدمت میں ایک شخص کی گویا سفارش لے کر آئے ہیں، اور مولا کی بارگاہ میں آ کر، اب یہ توسل کا ایک فلسفہ ہے جو اہل بیت اطہار نے دیا ہے کہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اہل بیت کی بارگاہ میں آ جائے تو اہل بیت مقام شفاعت میں شفاعت کرتے بھی ہیں، معاف بھی کرواتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی کے بارے میں ججمنٹل ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا ہوگا؟ تو ایک فلسفہ ہے علامہ اظہر حسن زیدی کا بہت خوبصورت جملہ، جس کا جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی سفارش لے کر جاتا ہے، اور کائنات میں اہل بیت سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوگا وہ اتنی بڑی سفارش لے کر جائے گا۔ اب ابو بصیر مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرا ایک پڑوسی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں وہ شراب نوشی کرتا ہے، میں نوشی کرتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکات کے اندر مبتلا ہے، کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، باز نہ آیا، لیکن مولا 2-3 دنوں سے میں اس کی کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اگر ہو سکے تو اپنے مولا کے پاس جا کر کہہ دو کہ میری سفارش کروا دے خدا کی بارگاہ میں، اپنے مولا سے کہو کہ میری سفارش کر دیں مولا خدا کی بارگاہ میں اس کی ایک عرضی لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مولا آپ بتائیے میں کیا جواب دوں؟ مولا نے کہا کہ تم واپس لوٹو، واپس جا کر اس سے ملاقات کرنا، اور ملاقات کرنے کے بعد اس سے یہ کہنا کہ میرے مولا نے تمہاری عرضی کو قبول کر لیا ہے، بس ایک کام کرو، جو شراب نوشی تم کرتے ہو، جو تمہارے کار بد ہیں،
جن حرام کاموں کا انجام دے تو انہیں چھوڑ دو۔ میرے مولا نے کہا ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کی پریکٹس کر لی تو میرا مولا تمہاری جنت کا ضامن ہے، میرا مولا تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ اس نے جملے کہے، سننے والے نے جملے سنے، اور سننے کے بعد ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا کہ میں تصور کرتا تھا کہ شاید وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ درود پڑھی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو اس شخص سے کہتا ہے میرا گمان تھا کہ تمہارا مولا مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کہ میرے مولا نے پیغام واضح دیا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دو۔ میرے مولا کہتے ہیں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے جملہ سنا، رونا شروع کر دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو مشاہدہ کیا کرتا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ کہا میں نے کچھ دنوں بعد دیکھا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں جتنا مال حرام جمع کیا ہوا تھا گھر سے نکال دیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ بدن پہ وہ لباس موجود ہے جو اس کا مختصر سا لباس ہے، روتا رہتا ہے، گریہ کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ کیفیت یہ آئی کہ اب جان کنی کا عالم قریب ہوا۔ چونکہ پڑوسی تھا، آنا جانا تھا، میں قریب میں گیا، میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا کہ کیا کیفیت ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جان نکلنے کے قریب ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ بالکل جان کنی کا عالم تھا، حالت احتضار میں اس کو دیکھا، میں اپنے گھر پہ تھا، اس نے اپنے کسی صاحب کو بھیجا اور کہا کہ جا کر بلا کر لے کر آؤ۔ اور جب میں اس کے گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اب قریب تھا کہ اس کی جان نکل جاتی۔ اور جب جان نکلنے کے قریب تھی، اس نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ جا کر اپنے مولا کو میرا سلام دے دینا اور یہ جملہ کہہ دینا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دنیا سے رخصت ہوا، تشییع جنازہ ہوئی، نماز ہوئی، دفنا دیا گیا۔ اب یہ صاحب مدینے جب حج پر پہنچے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کے بارگاہ میں داخل ہوئے۔ ابھی بارگاہ میں داخل ہوئے تھے کہ مولا نے جملہ کہا کہ اے ابو بصیر، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا ہم نے پورا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ جا کر کہیں، مولا کہتے ہیں ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ قرآن اسی چیز کو کوٹ کر رہا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ ملائکہ جن کی روح کو قبض کرتے ہیں پاکیزہ ترین حالت کے اندر، یقولون سلام علیکم، اور ان کو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ یہ کون ہے؟ اب معصوم سے سوال ہوا چھٹے امام سے کہ مولا یہ خیر کیا ہے؟ انسان دعا کس طرح مانگے؟ یہ بھی چھٹے امام کی عجیب روایت ہے اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے، لہٰذا تذکرہ کر دوں۔ شب جمعہ ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ عافیت کے باب میں یہ روایتیں درج ہیں، سفینۃ البحار سے روایت میں آپ کے سامنے کی نظر کر رہا ہوں کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ عافیت کے بارے میں سوال کیا۔ مولا نے کہا کہ عافیت وہ چیز ہے جس کا شکر تم ادا نہیں کر سکتے، عاجز ہو اس کا شکر ادا کرنے سے۔ خدا سے دعا کرو کہ پروردگار تمہیں عافیت دے۔ معصوم کی دعاؤں کے اندر جملے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، پروردگار عفو و عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر مولا نے پورا ایک واقعہ سنایا پیغمبر کا کہ ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ آنے کے بعد پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، دیکھا پیغمبر نے مریض ہے، بیمار ہے۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ ما شأنک، تمہاری حالت یہ کیوں کر ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ صلیت الصلاۃ معنا، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، وقرأت سورۃ القارعہ، آپ نے سورہ مبارکہ قارعہ کی تلاوت کی تھی۔ یا رسول اللہ آپ نے تلاوت کی، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فصلیت، ہم نے نماز کو مکمل کیا۔ سورہ قارعہ کے موضوع کو دیکھنے کے بعد کیفیت یہ تھی کہ میں پریشان ہو گیا۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے، جس کے اندر جملے یہ ہے کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وامن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا نامہ اعمال کا بہترین زندگی گزارے گا خدا کی بارگاہ میں، جس کا پلڑا کم ہوگا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے جائے گا کہ حاویہ کے سپرد ہوگا۔ اور وما ادراک ما ہی نار حامیہ،
دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس میں ڈالا جائے گا جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب سوال یہ ہوا مولا سے، مولا یہ پلڑا بھاری کس سے ہوگا؟ کہ جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہوگی، میزان کے اندر علی کی محبت آ جائے تو پلڑا بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ پھر مولا سے سوال ہوا، اب مولا اسٹوری بتا رہے پیغمبر کی، کہ پیغمبر کے پاس ہے، کہا پیغمبر میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، سورہ قاریہ کی تلاوت کی، سورہ قاریہ کو سننے کے بعد میری کیفیت یہ ہوئی کہ میں نے خداوند متعال کو پکارا اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہم ان کان لی ذنب عندک، اے میرے پروردگار اگر میرے لیے کوئی ایسا گناہ تیری بارگاہ میں باقی رہ گیا ہے کہ جس کا تو مواخذہ آخرت میں کرنے والا ہے، اے میرے پروردگار فعجل فی الدنیا، مجھے دنیا کے اندر اس کا عذاب دے دے۔ پیغمبر نے اسے دیکھا اور کہا کہ تو نے اس قدر ایسی دعا کیوں کی؟ اور پھر پیغمبر نے کہا جبکہ تیرے پاس قرآن کی وہ آیت موجود تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا تو نے اس انداز سے دعا کیوں کی؟ کیا تم مطمئن تھا کہ تو اس عذاب کو جھیل لے گا جو خداوند متعال کی جانب سے آنے والا ہے؟ تو نے دعا کی پروردگار اگر آخرت کے لیے کچھ رکھا ہے دنیا میں دے دے، اور جو تو نے دعا مانگی اس کے سبب سے تیری کیفیت یہ ہے کہ تو مرض کے اندر ہے۔ اب روایت کہتی پیغمبر نے اسے کہا کہ تو نے یوں کیوں دعا نہیں مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ تو اس انداز سے دعا مانگتا پروردگار تیرے حق میں بہتر کرتا۔ اب روایت کہتی پیغمبر نے فدعا لہ، پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی حتی افاقہ، یہاں تک کہ اسے افاقہ ہوا، سکون میں آیا۔ اور پھر پیغمبر نے کہا یہ دعا تجھے اس لیے تعلیم دے رہا ہوں کہ حسنہ فی الدنیا کے معنی کیا ہیں، حسنہ فی الآخرہ کے معنی کیا ہیں، کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے، دنیا کے اندر نیکی کیا ہے، دنیا کے اندر خیر کیا ہے، کہ دنیا کے اندر نیکی کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار دنیا کے اندر صحت عطا فرما اور عافیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ دے۔ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ خیر، صحت اور عافیت ہے، پروردگار صحت عطا فرما اور عافیت عطا فرما۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ کہ والآخرت حسنہ، پروردگار آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، خیر عطا فرما۔ وہ خیر کیا ہے آخرت کا؟ مغفرت ہے اور رحمت ہے، کہ جب تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مغفرت کا حقدار قرار پاؤں اور رحمت کا حقدار قرار پاؤں۔ اور قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہے کہ جب کوئی محبت اہل بیت کے ساتھ جاتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کو بھیجتا ہے جو استقبال کرتے ہیں، یقولون سلام علیکم۔ کہ جب چھٹے مولا واقع سے پوچھا گیا کہ مولا یہ خیر کیا ہے، مولا نے فرمایا خیر وہ ہے کہ جس کی گواہی تم نماز جنازہ کے اندر دیتے ہو۔ مختلف قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ جب 5ویں تکبیر تم پڑھتے ہو، 4 تکبیریں دوسرے مسالک کے اندر ہیں، ہمارے ایک تکبیر کا اضافہ ہے جس میں ہم جملہ کہتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ایک روایت وہ ہے کہ جس میں مولا کہتے ہیں کہ اگر 40 مومنین گواہی دیں اس کی، پروردگار گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ دوسری روایت کہ مولا نے کہا کہ جب کسی مومن کی نماز جنازہ کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، وانت اعلم بہ منا، تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کہ اس خیر کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس خیر کا مطلب محبت اہل بیت ہے۔ ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں اے میرے پروردگار کچھ نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں کہ محب اہل بیت تھا۔ اور جب محب اہل بیت کا اسٹیٹس لے کر جاتا ہے تو ملائکہ استقبال کے لیے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر ہماری سلامتی ہو۔ تو عزیزان اگر ایک شخص دنیا کے اندر اس انداز سے زندگی گزار رہا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر اس بات کا حقدار ہے کہ جب دنیا سے محبت اہل بیت کے ساتھ جائے تو ملائکہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو فقط روح قبض کرنے کے وقت ملائکہ سلام کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن گھرانوں کے اوپر روز و شب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے سلام کرنے کے لیے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اگر روح قبض بھی کرنے آنا ہو گھر پر تو گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے کہ جب تک سلام نہ کر لیں۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے، شہزادی کونین کے ایام ہیں کہ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے اندر اگر ملائکہ رسول گرامی قدر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دروازے پہ دق الباب ہو رہا ہے، بار بار دروازہ ٹھوکا جاتا ہے، بار بار دروازے پہ دستک دی جاتی ہے،
پیغمبر استراحت فرما رہے ہیں، ایک بیٹی ہے جس بیٹی کا جملہ اپنے بابا کو یہ کہ بابا نہ جانے کون ہے جو بار بار دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، میں کہہ چکی ہوں میرا بابا سو رہا ہے، لیکن یہ آنے والا سنتا نہیں ہے، یہ آنے والا بار بار دستک دیتا ہے۔ اے بابا کیسے سمجھاؤں کہ آپ استراحت کر رہے ہیں؟ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، پیغمبر کے رخساروں پر جا کر گرے ہیں، اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے، اے فاطمہ تجھے کیا معلوم، اے فاطمہ یہ وہ ہے جو آنے کے لیے کسی دستک کا سہارا نہیں لیا کرتا، یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ آ رہا ہے تو تیری بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے آ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر خود پیغمبر سلام کیا کرتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کچھ ایک مرتبہ سلام کیا ہو، جب مدینے سے باہر جاتے تھے سلام کر کے جاتے تھے، مدینے میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے۔ گویا پیغمبر نے بتلا دیا تھا کہ اس دروازے کے احترام کو سمجھنا شروع کرو، جس دروازے کے باہر تمہارا پیغمبر کھڑے ہو کر سلام کر رہا ہے اس دروازے کا احترام کیا ہوگا۔ اسی لیے مدینے کی گلیوں میں پیغمبر اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، اِنَّ فاطمۃ بابُہا بابی، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فمن ہتکہ ہتک حجاب اللہ، جس نے اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اس نے حجاب قدرت کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہی رسول کا پردہ فرمانا تھا دنیا سے۔ پیغمبر کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس دروازے کے باہر آ کر لکڑیوں کو لے کر آئے ہیں، لکڑیوں میں آگ لگائی ہے، شہزادی نے اتمام حجت کیا ہے، کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے کہ جس کے باہر پیغمبر سلام کیا کرتے تھے؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین جیسے بچے رہتے ہیں؟ اور آنے والا آ کر کہتا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے نبوت و خلافت و امامت ایک گھر کے اندر جمع ہو جائے، ہم اس گھر کو آگ لگائیں گے۔ اور نہ فقط آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد اپنے قدموں سے دروازے کو ایسے فشار دیا ہے کہ دروازہ بنت رسول پر آ کر گرا ہے، اور شہزادی نے پکارا ہے خذینی یا فضہ، فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اب سیدہ کا ایک مرثیہ ہے، بابا کی قبر پہ جاتی ہے اور یہ مرثیہ پڑھتی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر روزے روشن پر پڑھتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ فاطمہ صبح و شام بچوں کو لے کر قبر رسول پر جاتی ہیں اور ایک مرثیہ پڑھتی ہے، الہی عجل وفاتی سریعا، اے میرے پروردگار فاطمہ بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پروردگار فاطمہ کی موت کو جلد بھیج دے کہ بابا سے ملاقات ہو جائے۔ اور شہزادی اس دنیا سے اس انداز سے رخصت ہوئی کہ جب رخصت ہو رہی تھی یہ جملہ کہہ کر گئی، یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل، علی رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ اور جب وہ روز آیا کہ جس روز شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، شہزادی نے عجیب انداز سے امیر کائنات کو پکارا ہے، یا علی اگر فاطمہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اور ایک مرتبہ امیر کائنات کہتے ہیں، یا فاطمہ اگر علی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے، یا علی میرے بچے چھوٹے ہیں، حسن و حسین چھوٹے ہیں، زینب و ام کلثوم چھوٹی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد مدینے کے لوگ ان پر طعن و تشیع کریں، میرے جانے کے بعد ان بچوں کو کوئی تنگ کرے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی یہ بچے چھوٹے ضرور ہیں لیکن علی جیسا شفیق باپ موجود ہے، علی سنبھالیں گے ان بچوں کو۔ لیکن ایک یتیمہ ایسی ہوگی جو کربلا میں حسین کی یتیمہ ہوگی، جب بابا دنیا سے رخصت ہوگا ماں تو موجود ہوگی لیکن ماں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہوں گے، کبھی کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کبھی کوئی تازیانے مار رہا ہوگا، بچی بابا کو پکارے جا رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو دنیا میں خیر اور آخرت میں خیر عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومن جو حاجت لے کر آئے پروردگار شب جمعہ کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما۔
ہادی برحق وارث ائمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص ان مرحومین کے اسماء گرامی کے لیے تلاوت کیجیے۔ مرحومہ زہرہ وزیر بنت جیور پنجوانی پنجو خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فیروز علی ابن غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فریدہ فیروز بنت رجب علی دھالا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم افضل حسین لدھانی ابن حبیب علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی ابن راشد علی نینا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی بنت جان محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رجب علی دھالا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی بنت مولیدینہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مجتبیٰ آفتاب حسین ابن سید آفتاب حسین علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راشپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینہ خاندان کے تمام مرحومین، بند خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتن سی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روہیل خاندان کے تمام مرحومین، بند خدا کے تمام مرحومین، مرحوم انور علی شیوجی اور مرحوم قاسم علی شیوجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مؤمنین اور مؤمنات، تمام مرحوم مراج کرام، تمام شہداء ملت جعفریہ اور جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔